اس وقت پاکستان کے جو بزنسز ہیں ان کو کیا کیا مشکلات جو ہیں ان کا سامنا ہے؟ جو کاروباری افراد ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ بالکل ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ بزنس مین پاکستان کا ہے وہ ایک جہاد کر رہا ہے، سیدھا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اتنی مشکلات ہیں اس کے اندر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کیا یہ کاروبار کو مشکل بنا رہے ہیں؟ اب جو چیلنج ہیں تو ان چیلنجز کو حل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں۔ لائک سسٹم شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ، ڈیجیٹل ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ایکسیس ایزی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان جو ہیں وہ آفتاب احمد صاحب ہیں، جو کہ چیف اسٹریٹجی آفیسر ہیں یم گروپ آف ریسٹورنٹس میں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں جو بزنسز ہیں ان کو کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور اس کا سلیوشن کیا ہے۔ پاکستان میں جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے وہ کس طرح اپنی سروسز کو عالمی معیار تک بنا سکتی ہے اور کس طرح وہ ایک لوکل برانڈ سے انٹرنیشنل برانڈ یا ملٹی نیشنل برانڈ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ اچھا آفتاب صاحب، جو بزنس مین ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بزنس مین کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ ایک تو وہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے ذریعے لوگوں کو، اس ملک کے باسیوں کو جو ہے وہ جابز ملتی ہیں، پھر وہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے۔ تو یہ کنٹریبیوشن اس دونوں طرف سے ہے، ایک طرف روزگار دیتا ہے اور دوسری طرف سرکار کو ٹیکس دیتا ہے، جس سے جو گورنمنٹس ہیں، حکومتیں ہیں وہ چلتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو بزنس مین ہیں، کاروبار ہیں، ان کو بہت سی مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے جو بزنسز ہیں ان کو کیا کیا مشکلات جو ہیں ان کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا، اپنی گفتگو کا آغاز ہی آپ نے بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک دکھتی رگ سے کر دیا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ نو ڈاؤٹ بزنس ایکٹیویٹی جہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیتی ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ایک خطیر رقم ٹیکس کی مد میں دیتی ہے، تو نو ڈاؤٹ کسی بھی اکانومی، کسی بھی ملک اور کسی بھی نظام کے اندر جو کاروباری افراد ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ بالکل ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ آپ اگر میں اسکریچ سے آپ کو بالکل مثال دوں کہ اگر کوئی بالکل ایک چھوٹا کاروبار کوئی شخص شروع کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کی ٹیکنیکل رجسٹریشنز ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ اس کی لائسنسنگ ہے، وہ ایک بڑا پیچیدہ اور ایک مشکل پروسیس ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم آپریشنز کی طرف آتے ہیں، اسی کاروبار کی طرف تھے، تو اس کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیز بہت کم ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں ریسٹورنٹ انڈسٹری کی مثال دوں تو اس کے اندر ایک ریسٹورنٹ آ گیا ہے، مارکیٹ کے اندر آ گیا ایک اچھی انویسٹمنٹ کے ساتھ، فار ایگزامپل 4-5 کروڑ روپے سے ایک سیٹ اپ اس نے بنایا ہے اور 70-80 لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے۔ تو آپ یوں دیکھیں کہ اسے پی ایف اے سے، جو فوڈ اتھارٹی ہے، اس سے رجسٹریشن وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ٹیکس متعلقہ ادارے ہیں جیسے ایف بی آر ہے، جیسے پی آر ہے، ان کی رجسٹریشن بھی ایک پیچیدہ عمل ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک باقاعدہ ایک جنگ ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو بزنس مین پاکستان کا ہے وہ ایک جہاد کر رہا ہے۔ اتنے نو ڈاؤٹ ہر موقع پہ، ہر سٹیپ کے اوپر آپ کی رشوت انوالو ہے، آپ کی سفارش انوالو ہے۔ اگر آپ کوئی سیدھا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اتنی مشکلات ہیں اس کے اندر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال پھر بھی سلام ہے اس ملک کے بزنس مین کو کہ ان تمام مشکلات اور ان ساری چیزوں کے باوجود لوگ کاروبار کے اندر پیسہ لگاتے ہیں، اس اکانومی کا پیا چلا رہے ہیں، تو یہ تو قابل تحسین ہے یہ بات۔ اچھا، یہ جو پاکستان میں جو گورنمنٹس کے جو بھی ادارے ہیں، جی آج گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی آپ نے بات کی، تو کیا یہ کاروبار کو، جس طرح ایف بی آر کا آپ نے نام لیا، تو کیا یہ کاروبار کو مشکل بنا رہے ہیں؟
اب جو چیلنج ہیں تو ان چیلنجز کو حل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں. اس سے حل کرنے کے لیے دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے ہے کہ نمبر 1 لائک سسٹم شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. ڈیجیٹل ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ایکسیس ایزی ہونی چاہیے. ایک یہ جیسے ریڈ ٹیپزم, لمبے چیزوں کے پروسیس ہیں. ایک آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے, فار ایگزامپل سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کرانی ہے, اپلیکیشن جا رہی ہے, آ رہی ہے, انسپیکٹر وزٹ کے لیے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اب جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, جتنی ساری ٹیکنالوجی چل رہی ہے, یہ ڈیجیٹلی شفٹ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پلس ہمیشہ بات ہوتی ہے, ہر فورم پہ بات ہوتی ہے کہ ایف بی آر ہے, جتنے بھی ٹیکس کلیکشن کے دوسرے ادارے ہیں, انہیں ٹیکس نیٹ کو بڑا کرنا ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم 250 ملین لوگ ہیں اور اس کے اندر سے ٹیکس پیئر جو ایکٹیولی ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہر سال ریونیو ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے گورنمنٹ. ظاہر ہے اس کے اوپر جو بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے آپ کے آئی ایم ایف اور دوسرے جو آپ کے ڈونرز ہیں, وہ آپ کو ریونیو کا ایک ٹارگٹ دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ ان 20 لاکھ کو اٹھا کے 50 لاکھ کیا جائے, ایف بی آر اور باقی اداروں کی جو ایک بالکل ایزی اپروچ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے اسے مزید نہ چھوڑا جائے. مطلب عجیب و غریب قسم کے ہم جب پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, ان اداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, ایسے مذاقہ خیز کئی دفعہ ٹیکس کی شکیں اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بندہ ایٹ ٹائم سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے بزنس مین کہ اسے کیا کیا جائے. ٹیکس ہے, اس کے اوپر ٹیکس ہے, ایک سرٹن ویج سے انکم آپ کی اوپر چلی گئی, اس کے اوپر ایک اور ٹیکس ایڈ ہو گیا. اور جس کی سب سے بہترین اور یہ جو نمایاں مثال ہے وہ سمجھ لیں کہ سیلریڈ کلاس ہے. مطلب سیلریڈ کلاس سے آپ سلیبس کے حساب سے اس قدر ٹیکس لے رہے ہیں کیونکہ سب سے ایزی ٹارگٹ ہے, ایٹ سورس آپ کی چیز کٹ کے آپ کو مل جانی ہے. تو وہ لائک ایک بہت زیادہ ہیسل ہے ان ساری چیزوں کی. اچھا, اب جس طرح آپ نے مشکلات کا تذکرہ کیا, تو اگر آپ کی ڈیمانڈز یا تجاویز جو ہیں وہ کیا ہیں, کون سی تجاویز آپ دینا چاہیں گے ان اداروں کو جو ایف بی آر ہے یا وہ لوگ جو بزنس کو ڈیل کرتے ہیں؟ تو آپ اب تھوڑی تجاویز بتا دیجیے. دیکھیں نمبر 1 تو سسٹم کی ٹرانسپیرنسی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 2 ساری چیزیں جیسے ساری دنیا کی اکانومیز اب ڈیجیٹلی شفٹ ہو گئی. نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسکریشنری اختیارات ہیں, جو ثوابدیدی اختیارات ہیں آفیسرز کے, وہ بالکل ختم ہونے چاہیے. مطلب ہر چیز طے ہونی چاہیے کہ یہ ایسے ہوگا تو یہ ایسے ہوگا. اگر آپ میری ڈسکریشن پہ دے دیں گے تو میں ایٹ ٹائمز فیوریٹزم میں بھی چلا جاؤں گا, میں پرسنلزم میں بھی چلا جاؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے آفیسرز مختلف انسٹیٹیوشن, مختلف بزنس گروپس کے ساتھ, بزنس ہاؤسز کے ساتھ ایٹ ٹائمز چیزوں کو پرسنل بھی لے جاتے ہیں, گرج میں بھی چیز آ جاتی ہے. تو جب یہ چیزیں ساری ڈیجیٹل اور جب یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی اور ڈسکریشنری, مطلب یہ گورا کلچر ہے نا پرانا کہ کمشنر کے پاس ایک اختیار ہے, وہ اسے بھی اٹھا کے پھینک رہا ہے, اسے بھی اٹھا کے پھینک رہا ہے, جو غلط بھی کر رہا ہے اگر وہ اس کی گڈ بکس میں ہو تو ساری چیزیں چل رہی. تو ہمیں اب اس چیز سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. پلس ان ساری چیزوں کو ایزی کرنا ہے. میں اگر ایک ٹیکس دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میری رجسٹریشن ایزی ہو, 1 ونڈو سولوشنز میرے پاس ہوں, میں دوں. مطلب آپ 10 لوگوں کی بجائے آپ 100 لوگوں سے ٹیکس لیں. ایک تو ظاہر ہے ساروں کی کنٹریبیوشن بھی آئے گی, آپ کی اماؤنٹ بھی بڑھ جائے گی, اور جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی مطلب بہت زیادہ شرنک نہیں ہوں گے. آپ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں یا بزنسز ہیں, ان کی ایک شکایت یہ بھی ہے کہ اگر ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں, جس طرح آپ ریسٹورنٹس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, اگر کسی بھی کاروبار کو چلانے میں اگر اس کے 10 یونٹس یا 10 فنکشنز کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک فنکشنز پر جو ادارے ہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں, تو وہ پورے ادارے کو سیل کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ 9 فنکشنز کو چلتے رہنا چاہیے, وہ ایک فنکشن جس پر تحفظات ہیں صرف اس پر ہی وہ کارروائی کریں؟ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یس, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا. بالکل ایسا ہی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی 10 ریگولیٹری ڈیوٹیز ایک کاروبار کے اوپر ایڈ ہوتی ہیں,
اس میں سے اس نے 8 9 7 8 کی کمپلائنس کر دی ہے اور 1 2 کی نہیں کی. تو المیہ بنیادی طور پہ ہمارا یہ ہے کہ جتنے ہمارے گورنمنٹ کے اور دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں وہ ون فائن مارننگ اٹھتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے اب نومبر میں ہم چل رہے ہیں, انوائرمنٹ اسموک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اب اسموک انوائرمنٹ والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ 10 مہینے آئی ایم سوری ٹو سے وہ بالکل سویا رہے گا. پھر پتہ چلے گا کہ جی اس شہر کا انڈیکس 450 500 پہ چلا گیا. وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ آ کے پھر اتنے ڈراسٹک ایکشن لیتا ہے, وہ سیلنگ کی طرف جاتا ہے. جیسے اب ہمارے پہ پریشر ہے کہ یار یہ ٹائمنگز اپنی شارٹ کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انتہائی ایکشن کی طرف جاتے ہیں, لائک سیلنگ کی طرف چلے جائیں گے, آپ کو پینلٹیز کر دیں گے, فائنز کر دیں گے, بٹ بیک اینڈ پہ کیا ہے, نہ کوئی ایسی پالیسی ہے. مطلب جو ایک طریقہ کار ساری دنیا کے اندر رائج ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے, پہلے آپ کو SOPs دیے جاتے ہیں, انہیں سکھایا جاتا ہے, انہیں امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو چیک کیا جاتا ہے. یہاں پہ ریورس سسٹم ہے کہ ون فائن مارننگ ایک ڈپارٹمنٹ آئے گا آپ کے پاس اور آپ کو کہے گا جی یہ آپ کے SOPs اور یہ ساری چیزیں فائل ارام یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, انوائرمنٹ میں آپ پولوشن پھیلا رہے ہیں, آپ کو تو ہم 5 لاکھ روپے فائن کر رہے ہیں یا ہم آپ کو سیل کر رہے ہیں. ادروائز یہ چیزیں ہیں, وہ اکوپمنٹ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ملینز کا لاکھوں کا وہ اکوپمنٹ ہے. تو یہ جو پالیسی کی ایک فلو ہے, جو انٹیگریشن ہے بزنس کے ساتھ, وہ بہت کم ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی جتنی آپ کی لیجسلیشن کی کمیٹیز ہیں, فار ایگزامپل پروونشل اسمبلیز میں ہیں, سینٹ میں ہیں, اس کے اندر آپ بزنس مین کو ایز اے پارٹیسپینٹ لیتے ہی نہیں ہیں. مطلب ایک ایسے صاحب بیٹھ کے پالیسی میکنگ کر رہے ہیں جنہیں ٹیکسٹائل کا, ریسٹورنٹ کا, فارماسوٹیکل کا بالکل بیسکس ہی نہیں پتہ. اب وہ ایک بند کمرے میں AC والے کمرے میں بیٹھ کے پالیسی بنا رہا ہے جو کہ بکش ٹائپ سے تو بہت اچھی ہے, بڑی زبردست لگ رہی, بٹ آن گراؤنڈ ریالٹی جب اسے امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بالکل اگینسٹ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بزنس کمیونٹی کو جب بھی اس طرح کی کوئی لیجسلیشن گورنمنٹ اپنی قانون سازی SOPs وغیرہ مرتب کر رہی ہو تو ان کی نمائندگی لازم ہونی چاہیے. ادروائز آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل فوڈ کے ڈپارٹمنٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 2 سال بعد ان کے DG چینج ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے, CSP آفیسرز اسے آ کے لیڈ کرتے ہیں. مطلب جس کا فوڈ کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, اس نے 10 لوگ اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں جو کتابوں کی حد تک تو ٹھیک ہے اور ریسرچ میں ویسے بھی ہم آپ کو پتہ ہے پیچھے ہیں, اور وہ پھر ایک پالیسی بنا دیتے ہیں اور آپ کو آ کے پرچہ پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی ضروری. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوگا کیا, گراؤنڈ ریالٹیز سے وہ چیزیں میچ نہیں کریں گی اور کانفلکٹ آ جائے گا بزنس مین کا اور گورنمنٹ کے اداروں کا. ٹھیک ہو ایونچولی نقصان کس کا ہوگا؟ فار ایگزامپل ایک کاروبار 5 دن بند رہتا ہے, کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اسے آ کے ایگریسولی سیل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, 5 دن کا ریونیو لاس ہے اس بزنس کے لیے. اس کے دیکھیں جو اس سے الائڈ لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں, جو اس کے وینڈرز ہیں, جو اسے سپلائز دے رہے ہیں, اور آن ٹاپ گورنمنٹ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ یار میرا بھی 5 دن کا جو ریونیو ہے اس پہ اگر میں 100 روپیہ کماؤں گا تو 10-15 روپے تو گورنمنٹ کو جائیں گے, وہ بھی لوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اسے مطلب اسے بجائے اسے کہ ایز کرنے کے ہم اسے ٹیز کی طرف لے گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پاکستان میں جو اس وقت ایک لوکل ریسٹورنٹ ہے اور وہ پروگرام دیکھ رہا ہے, تو وہ ایسی کون سی اسٹریٹجی اپنائے جس سے وہ اپنی سروسز کو عالمی معیار تک لے جائے اور وہ ایک برانڈ بھی بن سکے؟ جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں دنیا کے اندر, جتنے بھی لوگوں نے کاروبار میں کسی بھی شعبے کے اندر اچیو کیا, اس کا بیسک پرنسپل بالکل جو سادہ ایک بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیسکس کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں. آگے اوپر آپ کی بلڈنگ آہستہ 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 خود سے کھڑی ہوتی جائے گی. لائک کوالٹی ہے, اس کو مطلب بہت سارے لوگ ریسٹورنٹ انڈسٹری کے اندر کمپرومائز کر جاتے ہیں, اپنے سٹینڈرڈز کو کمپرومائز کر جاتے ہیں.
پلس لوکلی اب تو خیر بہت چیزیں بہتر ہو گئیں پچھلے 10 سالوں کے اندر. جو پاکستان کی فوڈ انڈسٹری ہے اس نے بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا گرو کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایکسپوئر کی. اس کی بنیادی وجہ ہے R&D. بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹارٹ اپس کیے, انہوں نے اچھی ریسرچ کی اور انٹرنیشنل کانسیپٹ اور آئیڈیاز کو اسٹڈی کیا اور اسے پھر لوکلی آ کے امپلیمنٹ کیا. تو گروتھ کے لیے فار اے برانڈ یہ بہت چیزیں ضروری ہیں کہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کیا جائے, شارٹ کٹ نہ دیکھا جائے, وقتی نفع کو مت دیکھا جائے. اگر آپ نے برانڈ بننا ہے, ایک لمبی ریس میں چلنا ہے, نیشنلی انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کرنا ہے, تو آپ کو اپنے بیسک رائٹس رکھنے ہیں, بالکل سیدھے رکھنے ہیں. مطلب جو 2+2 یہی آپ نے چیز کرنی ہے, کوئی اس کے علاوہ سائنس نہیں ہے. اور کمپرومائز بالکل نہیں کرنا کسی بھی سٹینڈرڈ کے اوپر, اپنے سروس کے اوپر, اپنی فوڈ کوالٹی کے اوپر, اپنے ہیومن ریسورس کے اوپر. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ان چیزوں پہ کمپرومائز کر جائیں گے تو آپ وقتی کامیابی تو لے سکتے ہیں, بٹ ان اے لانگر رن آپ اس طرح سے برانڈ نہیں بن سکتے. اور کانسٹنٹلی R&D بہت ضروری ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, کیا ٹیکنیکس چل رہی ہیں, کیا سسٹم چل رہا ہے, اس کے اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو مطلب دیکھتے ہیں آپ لوگ آتے ہیں وقتی طور پہ اپنی جگہ بھی بناتے ہیں لیکن سسٹین نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات ہیں. اچھا, پاکستان میں اگر ہم کاروبار کی بات کریں تو ہمارے جو کاروبار ہیں وہ انوویشنز پہ جو ہے وہ کام نہیں کرتے. جس طرح آپ کی ایک ریسٹورنٹ انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو جو ریسٹورنٹس اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے لیے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال ان کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کریں, تو اس پر آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ تو نیڈ آف ٹائم ہے. جس طرح سے ساری دنیا کے اندر چیزیں اس ٹائم تیزی سے ڈیجیٹل ہو گئی ہیں, پاکستان کے اندر اگر میں اس کا موازنہ کرتا ہوں تو ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں. ہمارا اصل میں مائنڈ سیٹ ابھی اس طرح سے ٹرانسفارم ہو نہیں پا رہا. وہ جیسے کیا ہے اقبال کا شعر, آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو ہوتا کیا ہے کہ لائک اب ایکسیپٹنس ہے نا نئی ٹیکنالوجی کی. مجھے ایٹ ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ یار میں اگر 1 کروڑ روپے کا ایک گھر خرید لوں, کو ہاتھی خرید لوں جو ٹینجیبل چیز ہو جسے میں ہاتھ لگا کے دیکھ سکوں, اگر اس کے بجائے میں 1 کروڑ روپے کا ایک سافٹ ویئر خریدتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک زبردست ERP سسٹم لیتا ہوں, تو اپیرنٹلی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا, بٹ ایونچولی اس کے مجھے بینیفٹس کتنے آ رہے ہیں, مجھے اس سے میری ڈیسیژن میکنگ کتنی آسان ہو رہی ہے, میرے آپریشنس کتنے اسموتھ ہو رہے ہیں. یہ چیز ابھی لائک جتنا بزنس مین ہے وہ اس پہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے. اچھے گروپس جو ہیں جو اگلے 40-50 سال کو دیکھ کے چیزیں کر رہے ہیں وہ تو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن جتنے ہمارے چھوٹے بزنس مین ہیں وہ ابھی اس چیز کو اڈاپٹ اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ جو ایک اچھی چیز ہے, پچھلے 8-10 سالوں کے اندر جو مارکیٹ کے اندر یہ سارے اسٹارٹ اپس آئے ہیں, فن ٹیک کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, مطلب بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کنیکٹ ہوتے آپریشنز کو, کاروبار کو, لائف کو بہت ایزی کر دیتی ہیں. مطلب ساری دنیا چھوٹے QR کوڈ ہیں, ٹک کر کے آپ پیمنٹ کرتے ہیں, آپ کا سارا کنیکٹڈ سسٹم ہے. اس کا اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک اچھا سسٹم, ایک اچھی کمپنی کی MIS بزنس مین کے لیے بہت فائدہ مند ہے. مطلب لائک ایک تھا کنونشنل وزڈم, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, بٹ اب چیزیں تھرو ڈیٹا اتنی آسان ہو گئی ہیں, ڈیسیژن میکنگ پروسیس ماضی کی نسبت ڈیٹا سائنسز کی وجہ سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اسے ہم جتنی جلدی اڈاپٹ کر لیں گے اتنا جلدی ہم دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں, ادروائز یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, ہم کریں نہ کریں.
اچھا، پاکستان میں جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے، اس کے چیلنجز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اس کے جو بزنس کی اپرچونٹیز، کاروبار کے مواقع، وہ کیا کیا ہے؟ آن سیریس گراؤنڈ جو چیلنجز میں دیکھتا ہوں، انسٹیٹیوشنز ہاسپٹیلٹی کے، کلنری کے کم ہیں پاکستان کے اندر. آپ 2-4 انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، نہ ہونے کے برابر. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تک تو اسے بہت زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا تھا. کلنری کے اندر، ہاسپٹیلٹی کے اندر 2-4 5 سٹارز ہمارے پاس نیم تھے. پھر آہستہ آہستہ آپ اچھی چینز کا، ریسٹورنٹ چینز کا پچھلے 10-15 سالوں کے اندر ایک اچھا کلچر شروع ہوا. جیسے ماشاءاللہ یم نے کیا کہ ایک ریسٹورنٹ نہیں ہے، ایک پوری چین ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس سے چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ہاسپٹیلٹی سے، کلنری سے ریلیٹڈ جو ہیومن ریسورس ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، کیونکہ یہاں پہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کو پراپر ہاسپٹیلٹی کی ڈگری دے سکیں، کلنری کی ڈگری دے سکیں. انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرڈز کیا ہیں، سب کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ابھی تک اس کے اندر لائک پریکٹیکل کلچر زیادہ ہے کہ ایک اسٹیشن پہ کھڑا ہو کے، فار ایگزامپل اگر ہم کوکنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ساتھ کھڑا ہو کے ٹریننگ لے رہا ہے. اسے بائی دا ٹائم چیزیں اچھی پکانی آ گئی ہیں، لیکن اسے ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے کہ کراس کنٹیمنیشن کیا چیز ہے، کس چیز کو میں نے کتنی دیر پری کوکڈ رکھنا ہے، کس کو میں کتنی دیر استعمال کر سکتا ہوں. وہ ایک سینہ بہ سینہ جسے کہتے ہیں نا، اس تجربے کے اوپر ہے. اچھے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کا اچھا سٹاف دے سکے. خاص طور پہ فرنٹ آف دا ہاؤس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھے ریسورس ڈھونڈنے میں بڑی مشکل آتی ہے. مطلب ہم اب الحمدللہ بہت زیادہ ایکسپینشن میں ہیں، ہم گرو کر رہے ہیں. جب ہم ریسورسز کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ایک چیلنج ہے کہ یار اس پاکٹ کے لیے اس ریسورس کہاں سے لے کے آنا ہے جو فٹ ہو، جو ہماری ریکوائرمنٹ کو، جو ہمارے آلریڈی اسٹینڈرڈ سیٹ ہیں انہیں وہ پورا کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے یہاں پہ. اور اب کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ڈگری پروگرام پورا گریجویشن کا کر رہی ہیں، وچ از گڈ. اس سے جو اب یہ آنے والے چند سالوں کے اندر جو انڈسٹری کے اندر ہیومن ریسورس آئے گا، ہوپ فلی اسے بہتر طور پہ کیری کرے گا. مطلب ادروائز تو ہم ہاسپٹیلٹی ہماری بہت اچھی ہے. ناردرن ایریاز میں ہم ساری دنیا کو ہوسٹ کرتے ہیں. لوگ تو بہت اچھے ہیں، فرینڈلی ہیں. صرف انہیں تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے. اچھے انسٹیٹیوٹ ہو جائیں، گورنمنٹ اس کے اندر کچھ کام کرے. گورنمنٹ بھی فوٹو سیشن کی حد تک نارملی جیسے ہوتی ہے، اور اسے مطلب تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی اس اینڈ پہ تھوڑا سنجیدہ میئرز کرنے چاہیے. جو لوگ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ یہ انڈسٹری ہاسپٹیلٹی کی، ٹورزم کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. بہت ساری دنیا کے اندر بڑی بڑی اکانومیز ہیں جو اس کے اوپر چلتی ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دے کے انٹرنیشنلی بھی ہم اپنے برانڈز کو اچھا لے کے جا سکتے ہیں. اور لوکلی تو آف کورس ہے، ہمارے کھانوں میں ذائقہ ہے، ہماری الگ سے کوزین ہے، ہماری ایک پہچان ہے. اچھا، پاکستان میں جب ٹورسٹ آتے ہیں، جو سفر گھومنے والے، دیکھنے والے بیرون ممالک سے، تو وہ ایک مزاج جو پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. کہ وہ اکثر اپنے ویلاگز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم ریسٹورنٹ پہ گئے تو ہمیں انہوں نے کھانا دیا تو پیسے نہیں دیے، انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، یا انہوں نے ہمیں گفٹس دے دیے. یہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم سروسز کی طرف آتے ہیں کہ وہ جو انڈسٹریز والے ہیں، ہم ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں جہاں وہ پے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سروسز جو ہیں وہ اعلیٰ معیار کی نہیں ہوتی. ایک طرف وہ لوگوں کو تحائف دے رہے ہیں، مفت میں کھانا دے رہے ہیں، ایک طرف ہمارا مزاج اتنا اچھا مزاج ہے. لیکن جب ہم انڈسٹری کی طرف آ جائیں تو ہم پے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سروسز اس معیار کی نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک جو روایتی مہمان نوازی ہے وہ تو ہمارا کلچر ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر تو الحمدللہ ہم دنیا میں اس لیے، جیسے آپ نے بتایا، بہت سارے لوگ ہمیں اپریشیٹ بھی اس معاملے پہ کرتے ہیں. جب ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہ ہے ایک پروفیشنل کام. اس کے اندر ہم ہمیشہ سے لیگ کرتے ہیں. مطلب وہ پروفیشنلزم اس طرح سے ہماری
سروسز کے اندر نہیں ہے جس طرح سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہونا چاہیے. اس کی وجہ وہی کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے محترم جیسے آپ کو پہلے عرض کی کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے اور اس کام کی طرف اس طرح سے سنجیدگی نہیں ہے. یعنی کہ ابھی تو کچھ مطلب یہ پراپر انڈسٹری چلنے لگ گئی, ریونیو کے اندر اس کا گورنمنٹ کے کنٹریبیوشن آنے لگ گیا, روزگار کے مواقع زیادہ ہیں, لوگ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر پروگریس کر رہے ہیں. تو اب کچھ سیریسنس میں جنرل پبلک کے حوالے سے ایز اے کریئر کے حوالے سے لوگوں کے اندر دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے نہیں تھی. ہمیں اپنے ٹریننگ پروگرامز اچھے کرنے چاہیے لوکلی, پلس جو آلریڈی اسٹیبلش ریسٹورنٹس ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, انہیں بھی اپنی ہیومن ریسورس کی ٹریننگ پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا, ہیومن ریسورسز کو وقتاً فوقتاً جو ہے ریسٹورنٹ کو ٹرین کرتے رہیں, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آف کورس دیکھیں جو ویسے پاکستان میں اس کا مزاج نہیں ہے. پاکستان کے مزاج تو نرالے ہیں, یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے, لیکن ضرورت بالکل اس چیز کی ہے. آپ ریسٹورنٹ انڈسٹری کی بات نہیں ہے, آپ ہر انڈسٹری میں دیکھ لیں, ظاہر ہے دنیا روز ایک نئی چیز ڈیولپ کرتی ہے, گرو کرتی ہے. اگر آپ ساری ماڈرن ٹرینڈس کو فالو نہیں کریں گے تو اس کے لیے آن جاب ٹریننگ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو, آپ نے اپڈیٹ رہنا ہے ماڈرن سکل سے, ماڈرن چیزوں میں. ڈاکٹرز بھی آپ کو پتہ ہے ان کے لیے ریکمینڈڈ ہوتا ہے, کوئی 100-200 پیج انہوں نے روز کا پڑھنا ہوتا ہے. وہ اسی لیے ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ پریکٹسز کیا نکل رہی ہیں, تو وہ تو اگر ہم آن جاب ٹریننگ نہیں کرتے تو مطلب وہ پھر آپ ایسے ہی ہے کہ بہت جلدی پھر وہ ادارے, وہ قومیں, وہ ساری چیزیں پھر ہسٹری رہ جاتی ہیں. آفتاب احمد صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.